کس نے نقل کی اور بڑی احتیاط کے ساتھ انہوں نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ مولا کائنات کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ یا انس، سرور کائنات نے ارشاد فرمایا انس سے کہ خرجہ النجار عنہ وقال قدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ طیرا فسمى اکل لقمة وقال اللہم ائتنی بحب الخلق الیک و الی. انس کہتا کہ میں سرور کائنات کا نوکر تھا، ایک شخص یا ایک خاتون نے پرندے کا کباب بنایا تھا اور لے کے آئی تھی سرور کائنات کی بارگاہ میں. جب سامنے رکھا تو سرور کائنات نے دستہائے رسالت کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا پروردگار، جو اس کائنات میں سب سے محبوب ترین شخص جو تیرے لیے اور میرے لیے ہے اس کو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ کھا لے. انس کہتا جب کہتا اللہم ائتنی بحب الخلق الیک و الی، جو سب سے محبوب تجھے اور مجھے ہو اس کو بھیج دے. فاتا علی، امیر المومنین آئے، فضرب الباب، دروازے کو کھٹکھٹایا. فقلت من انت، انس کہتا میں نے کہا تم کون ہو؟ قال علی، آواز دی میں علی ہوں. قلت ان رسول اللہ علی حاجت، سرور کائنات کسی کام میں مصروف ہیں. اس کی خیانت دیکھیے، سرور کائنات کسی کام میں مصروف ہیں. فقال علی قلت انا رسول، تو علی قلت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی حاجت ثم اکل لقمة، پھر سرور کائنات نے ایک لقمہ اٹھایا. وقال مثل الاولی، جو پہلے کہا تھا اے پروردگار میں اس کو کھا نہیں سکتا جب تک تو اپنے محبوب ترین شخص کو جو تیری بارگاہ میں پوری کائنات میں اس کو بھیج دے تاکہ وہ میرے ساتھ کھا لے. فضرب علی، دوبارہ علی نے دروازہ کھٹکھٹایا. فقلت من انت، میں نے کہا کون ہو تم؟ قال علی، کہا میں علی ہوں. قلت ان رسول اللہ علی حاجت، پیغمبر خدا کسی کام میں مصروف ہیں. ثم اکل لقمة، پھر سرور کائنات نے ایک لقمہ اٹھایا. وقال مثل ذلك، پھر پیغمبر خدا نے وہی دعا کی پروردگار بھیج دے، تو اپنے محبوب ترین شخص کو بھیج دے تاکہ میرے ساتھ یہ کھانا. قال فضرب علی ورفع صوته، اس دفعہ علی نے جب دروازہ کھٹکھٹایا تو بلند آواز سے کہا میں علی ہوں. تو اب سرور کائنات نے جب امیر المومنین کی آواز سنی تو میری طرف غصے سے دیکھا تو کیوں نہیں کھولتا دروازہ؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ آپ نے دعا کی تھی انصار میں سے کوئی آ جائے، انصار میں سے کوئی آ جائے. پیغمبر خدا نے فرمایا بعض ایسے لوگ ہیں جو قوم پرست ہوتے ہیں، چلیں کوئی بات نہیں، کھول دے. یہ روایت دروازہ فقال رسول اللہ یا انس افتح الباب، کھول دے دروازہ. فدخل فلما رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ تبسم، جب امیر المومنین کو داخل ہوئے تو دیکھا تو پیغمبر خدا مسکرائے. ثم قال الحمدللہ الذی جعلک فإنی ادعو فی کل لقمة ان یاتین اللہ بحب الخلق الیہ وإلی فکنت انت. میں مسلسل دعا مانگ رہا تھا کہ محبوب ترین ہستی کو بھیج دے، تو میں نے دعا کی تھی اور مجھے پتا تھا کہ خدا تجھے بھیج دے گا اور اس نے روکا. فقال فوالذی بعثک بالحق نبیا انی لأضرب الباب 3 مرات، قسم ہے اس خدا کی جس نے آپ کو مبعوث برسالت کیا، میں نے 3 دفعہ کھٹکھٹایا دروازہ، اس نے نہیں کھولا. انس قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما رددتہ، تو نے کیوں رد کر دیا علی کو؟ قال كنت احب معه رجلا من الانصار، میں چاہتا تھا علی کی جگہ پر کوئی انصار میں سے کوئی آ جائے. فتبسم النبی صلی اللہ علیہ وقال ما یلام الرجل علی قومی، ملامت نہیں کی جا سکتی ہے اس تعصب پر، ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی قوم کا کوئی آئے. یہ اس روایت کو ذہن میں رکھیے گا. اب ایک تیجانی کا ایک مسئلہ مجھے پیش کرنا، اس روایت کو ذہن میں رکھیے. ایک روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جو واقعاً اس شخص نے اس روایت میں ذکر اخبار جبریل عن اللہ بان علی من النبی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ روایت ذکر کیا ہے جبریل امین نے آ کے پیغمبر خدا سے فرمایا یہ اے سرور کائنات علی کی نسبت آپ کے لیے وہی ہے جو ہارون کی نسبت موسیٰ کے لیے تھی. ان عاصمہ بنت امیس قالت حبت جبریل علیہ السلام علی النبی صلی اللہ علیہ فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ ان ربک یقرئک السلام ویقول لک علی منک بمنزلت ہارون من موسیٰ لیکنہ لا نبی بعدک خرجہ الامام علی ابن موسیٰ. یہ روایت نقل کی ہے طبری نے
واقعاً اس شخص نے دیانتداری سے حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا صلی اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے. ذکر اختصاصہ بان لہ من الاجر من المغنم مثل ما للنبی فی غزوۃ تبوک ولم یحضر. حضرت جنگ صرف پوری زندگی میں جنگ تبوک میں شریک نہیں تھے. جب جنگ تبوک میں سرور کائنات مولا کائنات کو نہیں لے کے جا رہے تھے تو سرور کائنات کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ آپ مجھے بچوں اور خواتین میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, اور پھر منافقین باتیں بنا رہے, میں سن رہا ہوں کہ علی بچوں کے ساتھ اور خواتین کے ساتھ چھوڑ کے شاید پیغمبر اس وقت ناراض ہیں. تو پیغمبر خدا نے سب کو بلا کے فرمایا عن المطلب ابن عبداللہ ابن ابی حبت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وفد ثقیف حین جاءہ لتسلمن او لابعثن علیکم رجلا منی او قال مثل نفسی. پیغمبر خدا نے فرمایا اس وقت جب امیر المومنین نے فرمایا کہ آپ مجھے بچوں کے درمیان چھوڑ کے جا رہے ہیں, اما ترى ان یکون لک من الاجر مثل ما لی, کیا اس پر راضی نہیں ہو یا علی کہ جو میرا اجر ہے وہی آپ کا ہو. تو امیر المومنین نے فرمایا وَلَكَ مِنَ الْمَقْنَمْ مِثْلُ مَا لِي خَرَجَهُ ذَكَرَ اختصاص بِنَّمْ. یا علی نہ میں نے آپ کو رکھا ہے نہ میں آپ کو لے جاتا ہوں, آپ کا مسئلہ خدا کا مسئلہ ہے. خدا مجھے حکم دے رہا اے میرے حبیب اپنی جگہ پر ہارون کی طرح علی کو چھوڑ کے جائیے. اگر ہارون کو نہ چھوڑ کے جاتے موسیٰ کوہ طور پر تو جو ہونا تھا وہ اس لیے آپ علی کو, تو خدا کے حکم پر یا علی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور بارگاہ اب پورے صحابہ کو جمع کر کے سرور کائنات نے جو فضائل بیان کی وہ سارے فضائل میں اس نے ایک روایت جو نقل کی ہے وہ روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں. باقی تو پورا یعنی تقریباً 100 روایتیں ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں. ایک روایت اور اس پر میری گفتگو ختم. باواز بلند ایک صلوات بھیجیے گا. ذکر اختصاصی بصلاۃ الملائکۃ علی النبی وعلیہ لکونہما کانا یصلیان قبل الناس. یہ دیکھیے اس بات میں کہ ملائکہ مقربین پیغمبر پر جب درود بھیجتے ہیں تو بغیر علی کے نہیں بھیجتے. جب ملائکہ ذکر اختصاصی بصلاۃ الملائکۃ علی النبی وعلیہ, نبی پر اور علی پر, لِكَوْنِهِمَا كَانَ يُصَلِّيَانِ قَبْلَ النَّاسِ, اس لیے کہ یہی دونوں ہستیاں ہیں جو کائنات کے پہلے سے یہ نماز پڑھ رہے تھے. کب پڑھ رہے تھے؟ روایت دیکھیں ان ابی ایوب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ لقد صلت الملائکۃ علی وعلی علی لأننا كنا نصلی لیس معنا احد یصلی غیرنا. میں اور علی نے اس وقت نماز پڑھی جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا. کتنا عرصہ پہلے؟ کہتے ہیں آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. میں اور علی آدم کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے نماز پڑھتے تھے. اس روایت سے بڑھ کر دوسری روایت, یہ بس اس پر مجھے گفتگو میری ختم کرنی ہے. یہ روایت اور تیجانی کا واقعہ میں تو اصل میں یہ سب مقدمہ تھا, اصل میں مجھے تیجانی کی روایت پیش کرنی تھی. کہتے ہیں ذکر اختصاصی بانہ النبی یقبض اللہ ارواحہما بمشیۃ اللہ دون ملک الموت. کہتے ہیں کہ ان ابی ذر, یہ ابو ذر سے, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لما اسرا بیا مررت بملک جالس علی سریر من نور واحدى رجلیہ فی المشرق والاخرى فی المغرب. میں جب معراج پر گیا تو میں نے ایک ملک کو دیکھا جس کا ایک پیر مشرق میں تھا ایک مغرب میں تھا. اب انتہائی ہیبت والا ملک تھا. علی سریر من نور, نور کے تخت پر بیٹھا ہوا تھا. واحدى رجلیہ فی المشرق, دونوں پیروں میں سے ایک مشرق میں, والاخرى فی المغرب, ایک پیر مغرب میں. وبین یدیہ لوح ینظر فیہ, درمیان میں سامنے اس کے ایک تختی تھی جس پر مسلسل دیکھ رہا تھا. ولدینا کلھا بین عینیہ والدنیا کلھا بین عینیہ, پوری دنیا اس کی آنکھوں کے سامنے تھی. بین عینیہ والخلق بین رکبتیہ, ساری مخلوق اس کی یہ گھٹنوں کے سامنے تھی, پوری مخلوق خدا. بین رکبتیہ ویدہ تبلغ المشرق والمغرب, اس کے ہاتھ مشرق اور مغرب تک پہنچ رہے تھے. فقلت یا جبریل من ھذا, میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل قال ھذا اسرائیل, اے خاتم الانبیاء, یہ اسرائیل ہے. تقدم فسلم علیہ, آگے بڑھیے ان پر سلام کیجئے. فتقدمت وسلمت علیہ, میں آگے بڑھ کر میں نے سلام کیا. فقال وعلیک السلام یا احمد, آپ پر بھی سلام ہو اے احمد. ما فعل ابن عمک علی, آپ علی کو کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟ علی کہاں ہیں؟ اس نے پوچھا. فقلت
وَهَلْ تَعْرِفْ ابن امی علی، میں نے ان سے کہا کیا میرے چچا زاد علی کو تو جانتا ہے؟ قَالَ وَكَيْفَ لَا، اور میں کیسے نہیں جانوں علی کو، وَكَيْفَ لَا أَعْرِفُهُ، میں کیسے اس کو نہ جانوں، وَقَدْ وَكَّلَنِيَ اللَّهُ بِقَبْضِ أَرْوَاحِ الْخَلَائِقِ مَا خَلَا رُوحَكَ وَرُوحِ ابن امک، خدا نے اس کائنات کو خلق کرتے وقت ساری کائنات کی روحوں کو قبض کرنے کا اختیار مجھے دیا ہے سوائے آپ کے اور علی کے۔ آپ کی اور علی کی روح قبض کرنے کا اختیار مجھے نہیں دیا، اس لیے کہ میری روح خود علی کے ہاتھ میں۔ صفحہ 588 ریاض النظرہ۔ اب میں سوال کرتا ہوں، اب میں صرف ایک سوال، اور اس سوال سے پہلے دو جملے تیجانی کے چونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ جب بحث ہوئی خلافت پر، پھر پلٹ کے اپنے موضوع پر بحث ہوئی خلافت پر، تو تیجانی لکھتے ہیں، اور اسی ریاض النظرہ سے اور دوسری تمام کتابوں سے نچوڑ کے انہوں نے یہ پیش کیا ہے، جب بولا ارکان شورا کے متعلق عمر کی رائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ بزم شورا میں حضرت علی کا احتجاج، بزم شورا میں حضرت علی کا احتجاج۔ اس موقع پر حضرت علی نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق کے اس بات کے لیے ایک طویل احتجاج فرمایا۔ 65 صفات آپ نے گنی، اور گن کے ان سے سوال کیا، میری ان 65 صفات میں سے کسی صفت میں تم میں سے کوئی شریک ہو تو بتاؤ۔ بس میں صرف 3 صفتیں، باقی 65 کل، اور واقعاً آپ کو لطف آئے گا کہ اس نے کیا محنت کی ہے، جو اہل سنت کی ساری کتابوں سے اس کی مفتی اعظم قسطنطنیہ سلیمان ابن ابراہیم قندوزی کی کتاب ینابع المودت، اسی طرح سے عبید اللہ امرتسری کی کتاب ارجح المطالب فی فضائل علی بن ابی طالب، اسی طرح سے مناقب جو اہل سنت کی، اسی طرح کوکب دوری اہل سنت کی ساری کتابوں سے۔ اب آپ غور کی، اسی ریاض النظر سے اب آپ غور کیجئے، امیر المومنین شیعہ کتابوں سے انہوں نے نہیں لیا، امیر المومنین نے احتجاج کیا شورا میں۔ احتجاج کیا کیا؟ اس موقع پر امیر المومنین نے ارکان شورا کے سامنے اپنے حق کے اس بات کے لیے ایک طویل احتجاج فرما، اور ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما، میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر ہے، مجھے بس اتنا بتاؤ، تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت میں 2 پر دیے ہوں؟ مولا کائنات نے اپنے آپ سے شروع کیوں نہیں کیا؟ اپنی ذات سے شروع کیوں نہیں کیا؟ شہزادی سے شروع کرتے، بابا سے شروع کرتے، حضرت فاطمہ بنت اسد سے شروع کرتے، کون ہے تم میں میری ماں جیسی تمہاری کوئی ماں ہو؟ کون ہے تم میں جو میرا باپ جیسا تمہارا باپ؟ حضرت جعفر طیار سے کیوں شروع کیا؟ جانتے ہیں آپ، میں معذرت کے ساتھ جب ایک روایت آ رہی تھی اس کے اطراف میں کہ یہاں سے کیوں شروع کیا حضرت نے، حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ابو طالب و فاطمہ کی گود میں پلنے والا ہر ایک علی ہے، تم کس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ تم کس کا مقابلہ؟ کیا تم میں سے کوئی ہے جس کا بھائی جنت میں پرواز کر رہا ہو؟ ہے تمہارا کوئی رشتہ دار؟ کہا حضرت نے میں تمہیں اس خدا کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے صدق و کذب سے باخبر، مجھے بتاؤ کہ تمہارے اندر میرے علاوہ کوئی ایسا ہے جس کے بھائی کو اللہ نے جنت نے 2 پر دی ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ تم میں کوئی ایسا ہے جس کا چاچا سید الشہداء ہو؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کی زوجہ سیدۃ النساء العالمین ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کسی کے بیٹوں کو رسول کا بیٹا اللہ نے قرآن میں کہا؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی کے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ ابھی تک صرف بیٹے اور چاچا پر بات چل رہی ہے۔ امیر المومنین جب اپنی ذات پر آئیں گے تو اس وقت آپ کھڑے ہوں گے جو امیر المومنین کے فضائل کو اس شخص نے بڑی محنت سے جمع کیا۔ کہتے ہیں کیا تم میں مجھ سے زیادہ کوئی قرآن کے ناسخ و منسوخ کا عالم ہے؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا تم میں سے کسی نے آیت تطہیر، تم میں سے کسی کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی؟ ارکان شورا نے کہا نہیں۔ کیا میرے علاوہ کبھی تم نے بھی جبریل امین کو دیکھا ہے اس کے اصلی صورت میں؟ کہا نہیں۔ کیا جبریل کو دیکھیں گے؟
ارکان شورا نے کہا کیا میرے علاوہ کسی کے لیے من کنت مولا فہذا علی مولا، میرے علاوہ تم میں سے کسی کے لیے پیغمبر خدا نے فرمایا؟ کہا نہیں۔ میں یہاں پر بس رک جاتا ہوں، آگے جو فضائل ہیں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا اور میں حسب وعدہ مجھے اپنے وقت پر اپنی مجلس کو ختم کرنا تاکہ دوسری مجالس سے بھی آپ مستفیض ہوں۔ میں چونکہ اگلا جو حصہ ہے وہ اس طرح کے فضائل کا حصہ ہے کہ واقعاً اس شخص نے حق ادا کیا ہے، واقعاً اس کا حق بنتا ہے کہ نجف میں گزشتہ سال جب یہ تھا تو میں جب زیارتوں پر گیا تھا، نجف میں جا کے کہے کہ کربلا میں آقا سید الشہداء سے مخاطب ہو کے کہے حسین وہ اس زمانے کا ہور تھا، میں اس زمانے کا ہور ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ اس کا حق بنتا ہے اس شخص کا۔ اب آئیے میں چونکہ فضائل پر اب جو سمندر اس نے جمع کیا ہے اس میں کوزے میں، اس پر گفتگو میری کل انشاءاللہ، کل تفصیلی گفتگو اور لذیذ گفتگو ہے جو اس شخص کی محنت ہے تیجانی کی، دونوں کی محنت کو نچوڑ کے آپ کی خدمت میں کل انشاءاللہ زندگی رہی تو پیش کروں گا۔ مگر آپ جانتے ہیں آج کس کی شب ہے؟ جہاد دین کا رکن ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جہاد دین کی حیات ہے، اور آقا زین العابدین سلام اللہ علیہ سے جب سوال کیا گیا میرے مولا آپ معدن صبر و رضا ہیں، آپ صبر کیجئے، کب تک روئیے گا؟ تو میرے آپ کے چوتھے امام نے منہال سے کیا فرمایا؟ منہال یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک بیٹا نظروں سے غائب ہوا تھا، اتنے روئے یعقوب کے مصائب قرآن پڑھ رہا، لَقَدْ أَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یعقوب کی آنکھیں یوسف کے غم میں رو کے سفید ہو گئی تھی، جبکہ کہہ رہے تھے میرے یوسف کو تلاش کرو زندہ ہے۔ زندہ یوسف پر یعقوب اتنے روئے، آنکھیں سفید ہو گئی۔ اے منہال میرے سامنے میرے 18 یوسف تھے جو خون میں نہائے ہوئے تھے، میں کسی کو غسل و کفن نہیں دے سکا، میں گزرا۔ تو اب آئیے واقعاً حضرت نے فرمایا جب ان سے منہال نے سوال کیا میرے آقا سب سے زیادہ ظلم و ستم کہاں ہوا، تو اگرچہ حضرت نے فرمایا 3 دفعہ الشام الشام الشام، مگر اگر روایات کا نچوڑ دیکھیں تو کربلا میں سب سے بڑا واقعہ ظلم و ستم کا وہ کون سا ہے؟ جب حمید ابن مسلم کو حضرت مختار نے بلا کے کہا یہ بتا دے تو دیانتدار تھا، تو مولا امیر المومنین کی نماز کی پہلی صف میں ہوتا تھا، تو نے جو لکھا ہے اے حمید مجھے حیرت ہے کہ تو کیوں یزید کی فوج میں گیا؟ تو حمید کہتا اے مختار اگر میں نہیں جاتا تو نہ میں ہوتا نہ میرا گھر ہوتا، جلا دیتے، مگر میں قسم کھاتا ہوں کہ کربلا میں نے ایک پتھر بھی نہیں اٹھایا اولاد رسول کے خلاف۔ تو مختار نے کہا کیا تو سمجھتا کہ پتھر نہ اٹھانا یہ عظمت ہے؟ کیا فوج یزید میں تیرا وجود اولاد فاطمہ کے دل کو دہلانے کے لیے کم ہے کیا؟ تو اس نے رویا، رو کے کہا بے شک تو صحیح کہتا ہے، مگر فوج یزید میں رہ کر بھی میں نے امام زین العابدین کی مدد کی ہے۔ تو حضرت مختار نے کہا تو نے کب مدد کی؟ اس نے پورا شام غریباں کا واقعہ نقل کیا، اسی ضمن میں یہ روایت ہے۔ اور یہ روایت جو اب میں عرض کر رہا ہوں آج کی شب میری ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے، ہر اس انسان کے لیے کہ جس کی گود پہ معصوم بچے ہوں، ان سب کے لیے یہ وہ مصائب ہیں جنہوں نے یہی وہ معصوم ہے جس نے ہدف آقا حسین کو تکمیل تک پہنچایا۔ دشمن تڑپ کے رویا جس وقت آقا حسین آئے خیمے میں اور حضرت رباب سے درخواست کی، خواہش کی کہ میرے 3 دن کے پیاسے کو دے دو، میں لے کے جاؤں گا، شاید یہ قوم ایک قطرہ پانی دے دے۔ تو اس ابتدائی جملے کو آپ ضرور ذہن میں رکھیے گا، انتہا مصائب کی انتہا کے لیے اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ حضرت رباب نے اپنے لال کو 3 دن کے پیاسے معصوم کو آقا حسین کے حوالے کیا کہ شاید 2 قطرے پانی کے مل جائیں۔ آقا حسین جس وقت عبا میں لپیٹ کے اس معصوم کو لے کے، اب یہاں پر علامہ مجلسی نے لکھا ہے
شیخ عباس قمی جن کی کتاب اردو میں ملتی ہے، مجلسی کی کتاب اردو میں نہیں ہے، شیخ عباس قمی کی کتاب اردو میں ہے منتہی الاعمال، اس میں دیکھیے گا جس وقت شہزادہ علی اصغر کو لے کے گئے ہیں میدان میں، آقا ذوالجناح پر سوار ہو کے نہیں گئے ہیں، آقا کسی ایسے جنگ کی سواری پر سوار ہو کے نہیں گئے ہیں. کہتے شیخ عباس قمی کہتے ہیں سب سے لمبے قد کا، اونچے قد کا ایک اونٹ تھا، اس پر سوار ہو کے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی دشمن بھی یہ نہ کہے کہ حسین جنگ کے لیے آئے تھے، حسین جنگ کے لیے آئے تھے، کوئی دشمن بھی یہ نہ کہہ سکے. اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں. جب اونٹ پر سوار ہو کے گئے ہیں ابا کے اندر لپیٹ کے 6 ماہ معصوم کو لے کے، تو اب جب میدان میں جا کر آقا حسین نے، لوگ یہ سمجھے حسین ابا میں قرآن کو لپیٹ کے لائے، تو کہتے ہیں حمید ابن مسلم بیان دیتا ہے حضرت مختار کے سامنے، سمجھے دشمن یہ سمجھا کہ حسین اب قرآن کو لے کے آئے، اس لیے کہ نہ ہاتھ میں تلوار ہے نہ نیزہ ہے، اونٹ پر سوار ہو کے آئے ہیں، ابا میں کسی چیز کو لپیٹ کے لائے ہیں. لوگ یہ سمجھے کہ اب حسین قرآن کو لے کے آئے. جب میدان کے بیچ میں آئے تو معصوم کو سامنے کیا، معصوم کو سامنے کر کے فرمایا مسلمانوں 3 دن کا پیاسا ہے، ماں کا دودھ خشک ہو چکا تھا، میرے اس معصوم کو نہ ماں کا دودھ ملا ہے 3 دن سے نہ پانی ملا ہے. اگر تم یہ سمجھتے کہ حسین پی لے گا تو تم صاحبان اولاد ہو، تم میں سے کوئی آ کے لے جائے اس معصوم کو 2 قطرے پانی اس کے منہ میں ڈالے. تو کہتا ہے حمید مختار خدا کی قسم پوری فوج یزید تڑپ کے روئی، دیوار کی طرف رخ کر کے رونے لگی. ابن سعد نے حرملہ ابن کاہل سے کہا اقطع کلام الحسین، دیکھ نہیں رہا معصوم انقلاب برپا کر رہا، حسین کی گفتگو کو قطع کر دے. تو اب حرملہ ابن کاہل لعنت اللہ علیہ کو جب مختار نے پوچھا اے خبیث تو نے کیا کیا تھا، تو یہ مختار کے سامنے رویا. مختار نے کہا جس وقت تجھے رونا نہیں چاہیے تھا اس وقت تو نہیں رویا، اب رو رہا، تجھے رونے سے میں نے قسم کھائی ہے میں آقا حسین کی، تجھے میں زندہ نہیں چھوڑوں گا. حرملہ نے کہا مجھے یقین ہے کہ آپ زندہ نہیں چھوڑیں گے، مگر جو آپ نے کہا کہ تو نے کیا کیا تھا تو میں اس وقت بھی رویا تھا. مختار کیا ہوا تھا، کیوں رویا تھا؟ جس وقت ابن سعد نے مجھ سے کہا اقطع کلام الحسین، حرملہ حسین کی گفتگو کو قطع کر دے انقلاب آ رہا، تو میرے پاس تیر ختم ہو گئے تھے، وہ تیر رہ گئے تھے جو گھوڑوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس وقت میں نے کمان میں تیر کو ڈالا، معصوم کو جب نشانہ بنایا تو میں نے اس سے ابن سعد سے پوچھا یا ابن سعد کیا میں حسین کو نشانہ بناؤں یا معصوم کو؟ تو ابن سعد نے کہا نہیں حسین کو نہیں، معصوم کو نشانہ بناؤ. جب ابن سعد نے کہا معصوم کو نشانہ بناؤ، میں نے جب معصوم کو نشانہ بنایا یہ کہہ کے جب چیخ کر رویا تو مختار نے کہا ملعون اس کے بعد تو نے کیا کیا؟ تو اس نے جب چیخ کر رویا سر پیٹا تو کہا تو کیوں سر پیٹ رہا؟ مختار جو اس وقت میں نے دیکھا ہے کم سے کم میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا. کہا کیا دیکھا ہے؟ کوئی خاتون آئی ہاتھوں کو بلند کر کے آواز دی اے حرملہ میرے معصوم نے کیا بگاڑا ہے؟ ارے جسے ماں کا دودھ بھی نہ ملا ہو اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو مختار نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولتا. کہا جب تک میرے آقا حسین موجود تھے مجھے پتا ہے کوئی شہزادی خیمے سے نہیں نکلی تھی. تو مختار نے جب یہ کہا تو حرملہ کہتا خدا کی قسم آپ صحیح کہہ رہے ہیں، خیمے سے کوئی نہیں آئی تھی شہزادی، پھر یہ کون تھی؟ تو اب یہ تڑپ کے کہتا ہے مختار خدا کی قسم وہ رسول کی بیٹی زہرا تھی جو سامنے آ کے کہا ہے رک جا میرے معصوم کو. 2 جملے عزیزوں، یہ وہ مصیبت ہے جس پر دشمن تڑپ کے رویا ہے. اور جس وقت اس نے کہا میں نے نشانہ بنایا اور جب یہ تیر چلا ہے حلقوں میں معصوم پر لگا تو معصوم ایک مرتبہ بابا کی طرف پلٹ کے مسکرائے. آقا حسین نے مسکراتے ہوئے چہرے کو بوسہ دیا. بس ایک جملہ عرض کر دوں، آقا نے اس خون مقدس کو ہاتھوں پر بچے کو گود میں رکھا، خون کو ہاتھوں میں لیا، آسمان کی طرف بلند کیا، آواز آئی حسین یہ خون اوپر نہ پھینکیے، قیامت تک بارش نہیں برسے گی. تو زمین کی طرف
جب زمین سے آواز آئی حسین زمین میں برداشت نہیں کر سکتی، تو اب آقا نے اس خون مقدس کو چہرے پر ملا اور فرمایا ہاکذا القی جدی رسول اللہ، اسی طرح سے میں اپنے نالہ رسول خدا کی خدمت میں جاؤں گا۔ بس دو جملے، میری بھی حاجت ہے، آپ کی بھی حاجت ہے، اور جن جن خواتین کی حاجت ہے، زہرا آ چکی ہیں آنسو کے بیچ میں، مانگیے۔ شہزادی آ گئی ہے، مانگیے بیچ میں۔ ماں نے اب جب یہ معصوم جب شہید ہوئے تو جانتے ہیں عمل عاشور میں، آپ جانتے ہیں علی اکبر کا لاشا ہے، عباس کا لاشا ہے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے اور محمد کے، مگر کسی جنازے پر آقا حسین کی یہ حالت نہ تھی کہ 7 قدم آگے بڑھے اور 7 قدم پیچھے ہٹے۔ ننھی سی لاش کو لے کے آئے، سوچا ماں کو کیسے دوں، 7 قدم آگے بڑھے اور 7 قدم پیچھے ہٹے۔ جزاکم ربکم۔ بس اب آپ شہزادی کے سامنے 2 جملے عرض کروں۔ ماں نے اس معصوم کی ننھی سی لاش کو دیکھا نہیں تھا، ننھی سی قبر کھودی ذوالفقار سے، اس قبر میں دفنایا، ماں نے دیکھا نہیں تھا، دفنایا۔ اب جب شب عاشور ہے، خیمے جل چکے ہیں، ماں اب بھی منتظر ہے کہ شاید علی اصغر کہیں پر ہو، ماں اب بھی منتظر ہے۔ اب میرے عزیز جب شب عاشور حضرت سکینہ، سارے بچوں کو جمع کیا شہزادی زینب نے، حضرت سکینہ کو لے کر آئی، حلقے میں چھوڑا تو ایک مرتبہ صبح کے قریب اندھیرا تھا، دیکھا کوئی خاتون نہر فرات کی طرف سے آ رہی ہے، اور شہزادی زینب نے حضرت ام کلثوم سے کہا بہن ذرا تم دیکھنا، میں آگے بڑھ کے دیکھتی ہوں کہ یہ کون ہے۔ اندھیرا تھا، جب قریب آئے تو دیکھا کوئی خاتون ہے۔ شہزادی زینب نے پوچھا من انت، کہا انا زوجۃ الحر، میں حر کی بیوی ہوں۔ اے حر کی بیوی، تیرا شوہر بھی اس وقت ہمارا مہمان ہوا جب میرے خیمے میں ساقی کوثر کی بیٹی کے خیمے میں پانی بھی نہ تھا، اب تو اس وقت مہمان ہو رہی ہے جبکہ خیمے بھی باقی نہیں رہے۔ تو حر کی بیوی نے کہا شہزادی معصوم بچے پیاسے تھے، میں پانی لے کر آئی ہوں۔ جب پانی کا نام سنا ارباب ازا، نہ کسی خاتون نے نہ کسی بچے نے، 3 دن کے بھوکے اور پیاسے، کسی نے پانی کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ اندھیری رات ہے، ابھی اندھیرا ہے۔ حضرت رباب اٹھی، حضرت رباب نے اٹھ کے شہزادی زینب کے سامنے ہاتھ جوڑے، شہزادی اجازت ہے؟ شہزادی زینب نے پوچھا بابی کیا کریں گی؟ شہزادی اجازت ہے؟ تو شہزادی زینب نے پوچھا کیا بابی پانی پئیں گی؟ نہیں شہزادی، کیا پانی پیوں گی علی اصغر کے بعد، صرف آپ اجازت دیجئے۔ ہاں بابی اجازت ہے۔ گپ اندھیرا ہے، حر کی بیوی کے ہاتھ سے پانی لیا، اندھیرے میں صحرا کی طرف چلی۔ تو اب شہزادی زینب نے دامن تھاما، بابی کہاں جا رہی ہے؟ شہزادی پانی ملا ہے، آواز دوں گی علی اصغر، میرے لال پانی ملا ہے، اور رو کے مجھے آواز دو کہاں ہو، مجھے رو کے بتا دو کہاں ہو۔ ماں پانی لے کے آئی ہے، جب پانی لے کے چلی اندھیرے میں آواز دی شام ہوتی ہے، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، میرے لال شام ہو گئی ہے، اندھیرا ہو گیا، آواز دو تم کہاں سو رہے ہو۔ ماتم حسین اور کی شفا کے لیے صرف باواز بلند ایک درود بھیجیے گا۔ صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ اقرارا لنعمته ولا الہ الا اللہ، اخلاصا لوحدانیته۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ الله أكبر، الله أكبر۔ ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين وأدنى، حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد. فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اقبال صاحب ادھر اوپر خالی ہے کیونکہ پیچھے بھی جگہ خالی ہے، اوپر خالی ہے، آپ تشریف لائیں اوپر. جی جی ایک صلوات بھیجے گا. اصل میں پیچھے کھڑے ہیں لوگ. جی جو مرثیہ خان حضرات جو اوپر بیٹھے تھے اگر اوپر ہی بیٹھ جاتے تو زیادہ بہتر تھا، کم سے کم 4-5 کو. بہرحال جگہ ہے یہاں پر، جن مومنین کو جگہ نہیں ہے یہاں آگے جگہ ہے، آگے تشریف لائیں تاکہ سردی میں جو باہر کھڑے ہیں ان کو جگہ مل جائے. صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اس قرآن کو نازل کیا قدر کی رات. وما ادراک ما لیلۃ القدر. آپ کو کیا پتا قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. قدر کی رات 1000 مہینوں سے افضل ہے. کیوں؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا. ملائکہ اور روح اس میں نازل ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ سرور کائنات کی زندگی میں ملائکہ اور روح نازل ہوتے تھے تو کس پر؟ خاتم الانبیاء پر. ملائکہ اور روح سرور کائنات پر نازل ہوتے تھے. کیا قدر کی رات اب بھی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ اگر اب بھی ہے تو اس آیت کے مطابق کیا ہر قدر کی رات کو یہ نازل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں؟ بولے. نازل ہوتے ہیں، اسی لیے سارے مسلمان قدر کی رات اعمال کرتے ہیں. تو کیا ہر فرد مسلمان پر نازل ہوتے ہیں یا کوئی فرد ہے جس پر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے ہر فرد مسلمان پر ملائکہ نازل نہیں ہوتے ہیں. کوئی کائنات کا نقطہ مرکزی ہے جس پر یہ ملائکہ جب آج کسی پر نازل ہوتے ہیں تو آپ تاریخ اسلام سے، تفسیر اسلام سے، اسی سورہ کی تفسیر سے دکھائیے سرور کائنات کے بعد کسی نے کہا ہو مجھ پر نازل ہوتے ہیں. تو سرور کائنات پر جب نازل ہو رہے تھے تو سرور کائنات کی رحلت کے بعد بھی کوئی تھا جس پر نازل ہو رہے تھے؟ آپ بتا دیجئے. خود حضرت ابوبکر کا دعویٰ دکھا دیجئے کہ انہوں نے کہا مجھ پر نازل ہو رہے ہیں. عمر کا دعویٰ دکھا دیجئے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے مجھ پر نازل ہو رہے ہیں. عثمان کا، کم سے کم انہی لوگوں کا جن کو راشدین کہتے ہیں آپ، انہی میں سے کسی کا ان کا اپنا دعویٰ، آپ کا عقیدہ نہیں، ان کا یہ دعویٰ دکھا دیجئے پیغمبر خدا کے بعد چونکہ ان کی جگہ پر ہم ہیں، ہم پر ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. ان کا دعویٰ کسی بھی حتیٰ غیر مستند روایت دکھا دیجئے کبھی ابوبکر نے 2.5 سالہ زندگی میں یہ کہا ہو مجھ پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں شب قدر. ملائکہ کائنات نے جو احتجاج کیا
شورا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا یہ ڈاکٹر تیجانی کتاب، مگر اس کتاب سے پہلے میرے عزیز سامنے ہیں، ان سے میں نے درخواست کی تھی، علامہ حلی رضوان اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے 2001 امامت پر دلائل کی کتاب ہے جس کا نام ہے 2001 ائمہ علیہ السلام کی امامت پر دلائل دیے ہیں۔ تو 2001 دلائل میرے ہاتھ میں، جو اہل سنت سے آپ بھی جانتے ہیں شیعہ ہوئے ہیں پاکستان میں، ان کی کتاب ہے 1000 سوالات۔ اسی طرح سے میرے ہاتھ میں ڈاکٹر تیجانی کی کتاب ہے، اور اسی طرح سے صالح الوردانی کی کتاب ہے میرے سامنے، جن سے میں آپ کی خدمت میں گفتگو مسلسل کر رہا ہوں، اور آج بھی آپ کی خدمت میں اس سے کچھ عوارضات پیش کروں گا۔ میں عرض کروں کہ قرآن کریم کی روح سے، چونکہ واقع کربلا بھی اسی وجہ سے ہے، آج اگر مسلمانوں کی ذلت و رسوائی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، آج اگر اسلام غیر مسلموں سے اپنی بقا کے لیے بھیک مانگ رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے۔ جیسے انہوں نے واقعاً صالح الوردانی نے بہت خوب تجزیہ کیا، ہم انشاءاللہ کل پرسوں اس تجزیے تک پہنچ جائیں گے۔ آج اگر اس مسلمان پریشان ہیں، بقول شہید متحرک ہے، یورپ یعنی آج سے 200 سال پہلے تک یورپ کی حالت یہ تھی کہ ان کے پاس باتھ روم بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، طہارت و وضو و غسل و نہانا کوئی تہذیب نہیں تھی۔ جس دین نے کائنات کو صفائی اور تہذیب سکھائی، آج وہ دین اور اس دین والے، اس اسلام والے، اس دین مقدس والے کس طرح سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہاں جو زندگی بسر کر رہے ہیں وہ تو پھر بھی بہتر ہے، مگر خود اپنے ملکوں میں جو ہمارا حشر ہے، دیکھتے ہیں آپ، افغانستان ہے، پاکستان ہے، فلسطین ہے، جہاں بھی آپ اٹھا کے دیکھیں، صومالیہ ہے، جہاں کہیں سوڈان، جہاں کہیں آپ نظر اٹھا کے دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی ذلت و رسوائی کا سبب مسلسل طول تاریخ میں واقعاً پھر بھی جن جن نکات پر حق کی صدا بلند ہوتی ہے، حق پرست ہیں، خدا نے چن چن کے پھر بھی ان کو عزت دی ہے۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو پٹیں گے، لٹیں گے، کٹیں گے، اور اگر انفرادی طور پر دیکھیں کہ گروہ گروہ میں جن کے دلوں میں واقعاً میں سمجھتا مار کی جو ولا ہے، جہاں بھی ان کی ولا ہے، وہ باوجود سارے مسلمانوں کے بیچ میں تھوڑے سے ہوتے ہوئے باعزت ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولا سے ولایت، در ولایت سے ہٹنے کے بعد اسلام اور مسلمان دونوں دربدر ہیں۔ اس دربدری کا واحد علاج نہ شہزادی کے در اقدس کی جسارت کرتے اور نہ دربدر ہوتے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی جسارت کے بعد سے لے کر آج تک، مگر پھر بھی چونکہ اس دروازے نے وعدہ کیا ہے بارگاہ الہی میں، ہم تیرے اس دین کو سب کچھ دے کے بچا لیں گے، انہی کی وجہ سے باقی ہے۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے میں اگر چاہتا تو وہی علی تھا، وہی بازو تھے، وہی تلوار تھی، ذوالفقار میں لے سکتا تھا، مگر صرف اس دین کی بقا کی خاطر میں نے اقتدار دے دیا، دین کو بچا لیا۔ مجھے پتا تھا یہ اس واقعے کو انہوں نے بھی، الوردانی نے بھی، صالح الوردانی بھی، ڈاکٹر تھے، دونوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ امیر المومنین آخر ایک نقطہ جو ڈاکٹر تیجانی نے نقل کیا، سرور کائنات نے جب لوگوں نے قلم دعوات نہیں دیا پیغمبر خدا کے مانگنے پر، تو نہیں دیا، پیغمبر خدا لکھ لیتے، کسی اور سے، امیر المومنین سے منگوا لیتے، امیر المومنین وہاں موجود تھے، ان سے منگوا لیتے، حضرت عباس سے منگواتے، عبداللہ ابن عباس سے، کسی سے منگوا لیتے۔ کیا ضروری تھا کہ عمر لائے یا ابوبکر لائے تو لکھیں؟ پیغمبر خدا نے کسی اور سے منگوا کے کیوں نہیں لکھا؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لکھ لیتے۔ سرور کائنات کو جب لکھنا ہی تھا تو کسی کے نہ لانے سے کیا فرق پڑتا؟ لکھ لیتے، کیوں نہیں لکھا پیغمبر خدا نے؟ اب تک سرور کائنات، دیکھیے واقعی رسالت، اب تک سرور کائنات کے ذہن مقدس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔
اب اگر امیر المومنین سے یا کسی بھی ہاشمی سے قلم دعوات منگوا کے لکھتے تو یہ کہہ چکے ان الرجل یحجر، یہ ہزیان بکرا، تو ہزیان کی تہمت کے بعد اب اگر لکھتے تو اس ہزیان کو ثابت کرنے کے لیے رسالت کو ختم کر دیتے، خود رسالت کو ہدف بناتے۔ جب مسلمان مل کے رسالت کو ہدف بناتے تو پہلی منزل پر اسلام ختم ہو جاتا۔ اس بنا پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قوموا عنی، نکل جاؤ میرے بارگاہ سے، میری بارگاہ سے نکل جاؤ۔ اور جو کچھ لکھنا تھا وہ ہر منزل پر بتا چکے تھے، مگر چونکہ وصیت زندگی کی آخری زندگی کی اس زندگی کے آخری لمحے میں جو وصیت لکھی جاتی ہے وہ اس طرح سے ریکارڈ میں آ جاتی ہے کہ وہ انتہائی اہم ہوتی ہے، ورنہ مکے سے مدینہ تک دعوت ذو العشیرہ سے لے کے غدیر سے لے کے اور خاص طور سے یہ سارا سرور کائنات کا رسالت کے ساتھ ساتھ ولایت و امامت کو لے کے چلنا یہ سب، مگر چونکہ اور اتنا بڑا اہتمام کہ مدینے سے سرور کائنات پوری طرح چاہتے تھے وفات کے وقت یہ لوگ نہ رہیں، اس کے باوجود واپس آنا اتنی بڑی سنگین سازش۔ اب ڈاکٹر ایک مرتبہ باواز بلند صلوات بھیجیے گا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت عثمان کے چچا حکم ابن العاص کے متعلق ابن حجر نے لکھا ہے کہ رسول خدا نے اسے طائف جلاوطن کیا تھا، لیکن حضرت عثمان نے اپنے عہد خلافت میں اس رانندے رسول کو واپس مدینہ بلا لیا۔ اس کے متعلق یہ بات منقول ہے کہ رسول اکرم نے اس پر لعنت کی تھی، لیکن یہ بات ابن حجر کے نزدیک ثابت نہیں، یعنی مستند نہیں۔ روایت میں کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور حضرت حکم ابن العاص پر لعنت و نفرین کر رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی اس پر لعنت، آپ کیوں لعنت کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے مجھے جھانک رہا تھا۔ تو میرے عزیز اس روایت کو دوبارہ تکرارن آج کی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، میں معذرت خواہ ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ان روایتوں کو لکھ رہے ہیں، جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آس اسی کردار کا تھا، حکم ابن آس اسی کردار کا تھا، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، پوری سورہ احزاب کی آیتیں نازل ہو رہی۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی کہ میں پیغمبر خدا کی وفات کے بعد ان کی بیویوں سے مسلمانوں تم نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہیں۔ ہر آیت کا ایک شان نزول ہے۔ یہ آیت کیوں نازل ہوئی ہے؟ دیکھو میرے پیغمبر کی وفات کے بعد تم ان کی بیویوں سے نکاح نہیں کر سکتے، وہ تمہاری ماں ہیں۔ یہ آیت کب نازل کیوں نازل ہوئی؟ عمر مرنے سے پہلے بلایا طلحہ کو، زبیر کو، عبد الرحمن ابن عوف کو، امیر المومنین کو، جنہیں اس نے شورا تشکیل دی تھی، ان افراد کو بلایا۔ طلحہ سے کہا کیا تو وہی شخص نہیں ہے کہ جس نے یہ کہا تھا کہ جیسے ہی پیغمبر وفات پا جائیں گے میں سب سے پہلے ان کی بیوی سے نکاح کر لوں گا؟ کیا تو نے نہیں کہا تھا؟ کیا تیری وجہ سے سورہ احزاب کی وہ امہات المومنین والی آیت نازل نہیں ہوئی؟ کیا تو وہ شخص نہیں ہے کہ پیغمبر خدا دنیا سے گئے جبکہ تجھ سے ناراض تھے؟ میرے عزیز جب آپ تفسیر میں سورہ احزاب کی تفسیر میں تاریخ میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات طلحہ سے اس کائنات سے تشریف لے جاتے وقت ناراض گئے، آپ لکھتے ہیں کہ حکم ابن العاص پر باقاعدہ لعنت بیچ کے دنیا سے سرور کائنات تشریف لے گئے، آپ لکھتے ہیں کہ اسامہ بن زید اور اسامہ کی فوج کے ساتھ جن کو بھیجا تھا جب وہ نہیں گئے پلٹ کے، اسامہ بن زید کی فوج میں ابوبکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عبد الرحمن بھی تھے، یہ سب کے سب تھے سوائے امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے، باقی سب تھے۔ جب یہ واپس آئے تو آپ لکھتے ہیں خاتم الانبیاء مسجد میں ایک بغل کو حضرت عباس نے تھاما، ایک بغل کو مولا کائنات نے، مسجد میں گئے اور مسجد میں جا کر سرور کائنات نے فرمایا لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، خدا اس پر لعنت کرے جو اسامہ کی فوج کی مخالفت کر کے نہ جائے۔ یہ آپ لکھتے ہیں تو اس کے اس لعنت کے 4 دن کے بعد سرور کائنات وفات پا گئے۔
تو وہ اصحاب جن پر خاتم الانبیاء کی لعنت ہے، تو کیا یہ لعنت بیشت کر پیغمبر نے میرے آپ کے لیے ایک سنت نہیں بتائی؟ ایک سنت نہیں بتائی جس نے پیغمبر کی مخالفت کی اس پر؟ یہ لعنت ہم نے ایجاد کی ہے یا آپ خود نقل کر رہے ہیں؟ جب آپ خود نقل کر رہے ہیں تو آپ کا اصول یہ رہا. اب آئیے باب جنائز بخاری پہلی جلد، باب جنائز 3 جلدوں میں جو بخاری چھپی ہے، 9 جلد عربی اور انگلش میں 9 جلدوں میں، اردو میں جو چھپی ہے وہ 3 جلدوں میں موٹی موٹی. اس کی پہلی جلد باب جنائز جنازے کی جمع، جن کی اردو کمزور ہے ان کے لیے معذرت کے ساتھ، باب جنائز میں لکھتے ہیں کہ چونکہ سرور کائنات کی زندگی میں اگر کسی کا انتقال ہوتا تھا تو سرور کائنات کے حکم پر اس کو 3 غسل دیے جاتے تھے. بخاری 3 غسل دیے جاتے تھے: غسل صدر، غسل کافور اور آب خالص. سرور کائنات کی زندگی میں میت کو 3 غسل دیے جاتے تھے. میں آپ سے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، کوئی سنی میت کو آپ دکھا دیں کہ آپ نے 3 غسل دیے ہوں. آپ لکھ بھی رہے ہیں اور سرور کائنات کی سنت کو لکھ بھی رہے ہیں. آپ یہ بتائیے، سرور کائنات جب جنازے کو قبر میں اتارتے تھے تو کیسے اتارتے تھے؟ سینے کو قبلے کے بل. بخاری. آپ لٹاتے ہیں یوں، یعنی آپ نے طے کر لیا ہے پیغمبر جو کہیں گے وہ ہمیں نہیں کرنا، اور نام رکھنا ہے سنی. میں آپ سے عرض کروں، بے شک آپ سنی ہیں، بے شک آپ کو خوشی ہے. سورہ واقعہ صافات میں قرآن کریم میں اب آپ کی خدمت میں اسی منبر سے، اسی مجلس میں میں پوری دنیا اسلام کو چیلنج دیتا ہوں. ایک حقیر و فقیر طالب علم کے ظاہر میری کیا حیثیت ہے، مکتبہ اہل بیت میں ایک سے ایک ایسے بیٹھے ہیں کہ جن کے سامنے کوئی زبان بھی نہ کھول سکے. میں تو ان کے کپشے اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں، مگر آقا حسین کا نام لیتا ہوں تو اس قابل ہوں کہ یہاں آتا ہوں، ورنہ میری حیثیت کیا. میں ایک حقیر طالب علم کی حیثیت سے چیلنج دیتا ہوں، سنی کے نام سے قرآن سے کوئی مذہب ثابت کیجئے. سنی کے نام سے قرآن سے کوئی مذہب ثابت کیجئے، میں آج آپ کو تسلیم کر لوں گا. شیعہ کے نام سے میں مذہب قرآن سے ثابت نہ کروں تو میں مذہب ہی نہیں، میرا مذہب ہی نہیں. قرآن کریم سورہ واقعہ صافات، حضرت نوح کی تمام محنت و مشقت کو قرآن کریم نے نقل کیا. آخر میں جزا کے طور پر ارشاد فرمایا کہ تو نے کشتی بنائی، تو دربدر ہوا، 950 سال تو نے پتھر کھائے، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، طوفان اور یہ سارے مراحل گزارنے کے بعد قرآن نے کیا کہا؟ سلام علی نوح فی العالمین. سلام ہو ہمارا اس نوح پر تمام عالمین میں. اس آیت سے ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ انبیاء کہاں ایک جگہ آئیں مگر وہ عالمین میں ہیں. اس سے یہ بات تو پتا چلا کہ نوح عالمین میں ہے. ٹھیک اس آیت کے بعد خلیل خدا کا واقعہ شروع ہوتا. خلیل، اب آپ ذہن میں رکھیے، حضرت ابراہیم خلیل اور حضرت نوح کے درمیان کا فاصلہ کتنا؟ کسی بھی تفسیر کو اٹھا کے دیکھیے، 2600 سال کا فاصلہ. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان 2600 سال کا فاصلہ. اب قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ جب خلیل خدا کا واقعہ شروع ہوا تو نہ اسماعیل کی قربانی سے، نہ خلیل خدا کے نمرود کی آگ میں کودنے سے، جب تعارف کرایا جاتا ہے تو سب سے بڑی صفت سے موصوف کا تعارف کرایا جاتا ہے. سب سے اہم ترین صفت سے. 1,24,000 انبیاء میں خاتم الانبیاء کے بعد سب سے افضل ترین پیغمبر جس پر امت مسلمہ متفق ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابراہیم. حضرت ابراہیم. جب قرآن خلیل خدا کا تعارف کرانے پر آیا تو شروع کہاں سے کیا؟ وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ.
اور نو کے جتنے مجلس میں آئے میں ان سے درخواست کرتا ہوں، میں ان سے شہزادی زہرا کا واسطہ دے کے درخواست کرتا ہوں، مجھے کیا تکلیف ہے جب مجھے پتا ہے کہ میری ان تقاریر کے بعد میں اپنے والدین سے، میں اپنے عزیزوں سے پاکستان ملنے جاؤں گا تو میری گردن اڑا دی جائے، کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں اپنے سر کو میں اگر حج پر نہیں جا سکتا، کیوں نہیں جا سکتا؟ مجھے پتا ہے کہ کیا ہونا ہے، میں حج پر جا نہیں سکتا چونکہ پھانسی کی سزا سننے کے بعد آ چکا ہوں، مجھے پتا میں نہیں جا سکتا ہوں، مگر کیا میں اس طرح سے بچ جاؤں گا؟ مگر مجھے موت پر یقین ہے، میں اس لیے بھی بولتا ہوں کہ میری اس گفتگو سے شاید لینے والا آ جائے، اگر لینے والا آ جائے تو مجھے کیا چاہیے؟ مجھے نہیں چاہیے زندگی، اگر موت ہی شرط ہے تو امیر المومنین 10 دفعہ آپ کی بارگاہ میں موت کے لیے حاضر ہیں ہم، درست، مجھے کوئی، مگر آپ یہ بتائیے جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو کسی کے دکھ میں، درد میں ان کو دعوت دے رہے ہیں، میرے عزیز غور کیجئے، ایک طرف اہل طہارت ہیں، دوسری طرف اہل نجاست ہیں، ایک طرف آسمانی اور نورانی ہستیاں ہیں، ایک طرف خاکی، ایک طرف خالصتاً نور ہی نور ہے، ایک طرف ظلم۔ قرآن کریم مجھ سے اور آپ سے، ہر انسان سے، اسلام مسلمان ہے، حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، انسانی سوال ہے، اسلامی نہیں، انسانی، کیا علم رکھنے والے اور جاہل برابر ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ علی کے مقابلے میں خود کسی نے دعویٰ نہیں کیا میں عالم ہوں، کیوں کہا؟ کہ اگر علی نہ ہو، 70 دفعہ کیوں کہا علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا؟ علم کی وجہ سے۔ کیوں کہا؟ یہودی آئے پوچھنے کے لیے کہ کون ہے تمہارے پیغمبر کا نام، سرور کائنات کی وفات کے بعد لے کے گئے، یہ ہیں، آپ ہیں، 12 افراد سن چکے ہیں، آپ ہیں، ہاں ہم ہیں، ہم سوالات لے کے آئے، یہودی پہلی بار ہمیں نمائندہ بنا کے بھیجا، اگر آپ نے تسلی بخش جواب دیا ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ وفد جیسے سرور کائنات کی زندگی کا آخری حصے میں سن 7 میں ہجری میں نجران کے نصارہ آئے، یہودی کبھی نہیں آئے تھے، یہودی سرور کائنات کی وفات کے بعد آئے، اس لیے سرور کائنات کی وفات کے بعد انہوں نے کہا بہترین موقع ہے اسلام کو، اب اسلام پر علمی طور پر حملہ کرنے کا، اس لیے کہ اگر واقعاً پیغمبر تھے تو پیغمبر کوئی بھی اپنے جانشین کو چھوڑے بغیر نہیں جاتا، اگر پیغمبر نہیں ہے تو ان کا کوئی جانشین ہوگا نہیں، حکومت تھی کر لی، چلے تو چلو ہم اب چلتے ہیں۔ آئے یہودی، کہا ہم کچھ سوالات لے کر آئیں، تو خلیفہ اول نے کہا کہو، آسمانوں کا تالا کیا اور اس کی چابی کیا ہے؟ بیوقوف ہو، کتنا بڑا تالا ہوگا آسمانوں کا اور اس کی چابی ہوگی؟ کوئی ایسا نہیں ہے، آسمانوں کا کوئی تالا نہیں، چابی ہے۔ آپ پیغمبر کے جانشین ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا نہیں ہم پوچھ رہے ہیں، ہاں میں جانشین ہوں، دیکھتے نہیں ہوں؟ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں اسی لیے تو پوچھ رہے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، اس نے کسی کو اشارہ کر کے علی کو بلا لو، مولا کائنات کو بلا لیا، حضرت آ گئے، یہ پہلے سوالات کر چکے تھے۔ ان یہودیوں نے کہا کیا واقعاً یہی تمہارے پیغمبر کا جانشین ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس تھے، تیز تھے، انہوں نے کہا ہاں ایسا ہے کہ نہیں، ہاں کہے تو پھنس جائے، نہ کہے تو ان کے ڈنڈے سے، اچھا میں بلا لیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ نہیں مطلب یہ کہ جو مطلب میں کسی کو بلا لیتا ہوں، اس طرح سے روایت، معذرت کے روایت اس طرح سے ہے، میں جیسے عرض کر رہا ہوں اسی طرح سے، اسی انداز میں۔ عبداللہ ابن عباس ظاہر اپنی جان کا خیال بھی رکھتے ہیں، تو بلا لو۔ اب جب مولا کائنات کو بلایا، اسالونی ما بدأ لکم، جو تم چاہتے ہو پوچھ لو مجھ سے، یا علی آسمانوں کا تالا کیا، چابی کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا آسمانوں کا تالا شرک ہے، چابی کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اب آپ غور کیجئے، جسے لا الہ الا اللہ نہ آئے جو جانشین پیغمبر بن جائے،
کلمہ لا الہ الا اللہ چابی ہے اور شرک تالا ہے. مشرک کی دعا نہیں جاتی، تالا ہے. اس کے کھولنے کا واحد ذریعہ چابی کلمہ لا الہ الا اللہ. بالکل صحیح کہا آپ نے. وہ کون سی قبر ہے جس نے اپنے صاحب قبر کو لے کے گھومتی رہی؟ فرمایا وہ یونس پیغمبر تھے، مچھلی تھی جو اپنے پیٹ میں لے کے گھومی. آپ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. وہ کون ہے جو نہ انسان ہے، نہ حیوان ہے، نہ ملک ہے، نہ جن ہے، جس نے اپنی قوم کی ہدایت کی؟ ہمارے ہاں بھی اس کی تعریف ہے، تمہارے قرآن میں بھی اس کی تعریف. حضرت نے فرمایا چونٹی ہے. چونٹی نے اپنے قوم کی ہدایت کی، اس کے نام سے پورا سورہ سورۃ النمل. وہ کون سا ایک ہے جو دو نہیں؟ وہ کون سے دو جو تین نہیں؟ 12 تک. حضرت نے، اب میں چونکہ اس پر حضرت نے ایک ایک کا پوری تفصیل سے جواب دیا، 12 تک. تو یہ لوگ، انہوں نے، یہودیوں نے کہا، جو مسند پر بیٹھے تھے ان کی طرف رخ کر کے، آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ یہ کہاں بیٹھے ہیں؟ کہا کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء کا وارث وہی ہوتا جو ان کے علم کا وارث ہے. آپ کہاں بیٹھے ہیں؟ تو میں یہاں سے، اب آپ غور کیجئے، یہاں سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کریم، میں نے جو چیلنج دیا ہے، پھر چیلنج دیتا ہوں اور پھر چیلنج دیتا ہوں، کلمہ سنت ہے، سنن ہے. کوئی یہ نہ کہا کہ دیکھیے مولوی کو یہ نہیں پتا سنت ہے. سنت تو روش کا نام ہے. سنی اس روش پر چلنے والے مکتب کا نام ہے. مکتب کلمہ سنی کے نام سے آپ اپنے مذہب کو ثابت کیجئے. آپ اپنے، ورنہ سنت انبیاء پر تو وہ چونٹی بھی چل رہی تھی، اس نے بھی اپنی قوم کو بچایا. بہت سے ایسے حیوانات ہیں جو انبیاء کی سنت پر چلتے ہیں. مثلا سفید مرغہ ہے، تو آپ اس کو بھی سنی کہیے، اس لیے کہ وقت اذان جانتا ہے، وقت سحر جانتا ہے، نماز کا وقت جانتا ہے. 5 انبیاء کی خوبیاں ہیں سفید مرغ میں، تو آپ کہیے وہ بھی سنی ہے. حیوان ہے وہ، مرغہ ہے. روش پر چلنے، ہر چلنے والے کو اگر آپ سنی کہتے ہیں تو چونٹی بھی سنی، مرغہ بھی سنی. بہت سے انبیاء کی خدمت کیے گدھے نے، معذرت کے ساتھ، مگر قرآن نے مکتب کے طور پر جو تعارف کرایا ہے، مذہب کے طور، مذہب کے حوالے سے جو تعارف کرایا، سلام علی نوح فی العالمین، سلام ہو ہمارا نوح پر تمام عالمین میں. نوح کا چیپٹر جب تمام ہوا اس سلام کے اوپر، اب ابراہیم خلیل کا شروع ہوا. سورہ صافات، وَإِنَّهُ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اس نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. نوح کے شیعوں میں سے ایک ابراہیم تھے. تکرار کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، نوح کے شیعوں میں سے ایک، سب بولیں، ابراہیم تھے. تو نوح سے لے کے ابراہیم تک 2600 سال میں شیعوں سے زمین خالی نہیں تھی. آپ نوح سے لے کر آج تک ایک سنی دکھا دیں، خاتم الانبیاء تک. سنی کے نام سے کوئی مذہب، کوئی مکتب قرآن سے ثابت کیجئے. یہ نام کس نے رکھا ہے؟ یہ کس کا رکھا ہوا نام؟ یہ نام خود معاویہ کا رکھا ہوا. تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، نام معاویہ کا رکھا ہوا. آقا امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ سے صلح کے بعد اس نے، یہ نام اس نے رکھا ہے. تو آپ کیوں انکار کرتے ہیں اس بات سے کہ آپ کا مکتب یزیدی ہے؟ کیوں انکار کرتے ہیں آپ؟ صاف طور سے کیوں نہیں سر؟ اگر آپ یزیدی نہیں ہیں، میں یزید کے خلاف آقا حسین کی محبت میں اپنی پیٹھ پر چھری مارتا ہوں، تیرے دل پر کیوں چلتی ہے؟ تجھے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ تو اور تیز کر کے دے دے، یہ لے مر جا، میں مر جاؤں گا، تو کیوں تڑپ رہا؟ یزید کے خلاف ماتم کرنا میرا اور تکلیف تجھے پہنچنا کیوں؟ کس بنا پر؟ اب آئیے، جن لوگوں پر سرور کائنات نے اپنی زندگی میں، آپ لکھ رہے ہیں زندگی میں جن صحابہ پر سرور کائنات نے اگر لعنت بھیجی ہے، اور اگر یہ لعنت واقعاً بخاری سے بھی ثابت ہو، مسلم سے بھی ثابت ہو، ترمذی سے بھی ثابت ہو،
مسند ابو داؤد سے بھی ثابت ہو، تو جو لعنت آپ کی کتابوں سے جن پر ثابت ہے انہی پر اگر آپ واقعاً سنی ہے اور سنت پر عمل کی وجہ سے تو کم سے کم انہی پر لعنت کیجئے. اس لیے کہ آپ کا دعویٰ سنت پر آپ عمل کر رہے، سنت پر. تو اب آپ غور کیجئے، ارشاد ہوتا ہے، آپ نے فرمایا میں اپنی فلاں بیوی کے ساتھ بیٹھا تھا اور یہ دیوار کے سوراخ سے ہماری طرف جھانک رہا تھا. صحابہ نے کہا ہم بھی اس پر لعنت کریں؟ آپ نے فرمایا نہیں. وہ کون سا عمل ہے جسے پیغمبر نے انجام دیا اور لوگوں کو روکا ہو؟ ایک تو یہ آپ ذہن میں رکھیے، ایک اس سے بڑھ کر ابو سفیان کی فضیلت پہ انہوں نے ایک روایت نقل کی ہے. ابو سفیان کی فضیلت میں جب یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو لطف کی بات ہے کہ ابو سفیان نے سرور کائنات کی بارگاہ میں انہوں نے درخواست کی. ابو سفیان نے کہا کہ حجاج مسلم بن حجاج، انہوں نے ذرا الٹا کیا ہے، حجاج بن مسلم بن حجاج جو صحیح مسلم کے مصنف ہیں، انہوں نے ابو سفیان سے نقل کیا کہ اس نے پیغمبر اکرم سے کہا یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. میری خواہش ہے کہ آپ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں، پوچھ لو، مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا ابو سفیان نے کہا میری خواہش ہے کہ آپ میری بیٹی ام حبیبہ سے جس کا حسن و جمال پورے عرب میں بے نظیر ہے نکاح کریں. آپ پوری توجہ دیجئے گا، اس واقعے کو تیجانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو صالح الوردانی نے بھی لکھا، اس واقعے کو عبد الکریم مشتاق نے بھی لکھا، اس واقعے کو عرب جتنے سنی شیعہ ہوئے ان کی پوری ایک لمبی فہرست ہے، سب نے لکھا کہ ابو سفیان نے کہا کہ میری بیٹی حسن و جمال میں دنیا عرب میں بے مثال ہے، آپ ان سے شادی کیجئے. اچھا، سرور کائنات نے کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ معاویہ کو اپنا کاتب بنائیں، وحی لکھنے کے لیے کاتب رکھیں. حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. ابو سفیان نے کہا آپ مجھے کفار سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کا سالار مقرر کریں، مقرر فرمائیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جس طرح سے میں نے مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی کی تھی اسی طرح اب میں کافروں کے خلاف لشکر کشی کروں. حضرت نے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. تو ابو سفیان جو کہتے جا رہے خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. تو اب محقق جو اس روایت کی تحقیق کرتا ہے کہتا کہ کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ کیا بھیک مانگنے سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے؟ اس کا جملہ ہے. کہتے ہیں کہ ایسی بیتکی روایت کو دیکھ کر یہ سوال پیدا ہوتے ہیں. ایک نمبر ہے کیا گدائی سے فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، یا فضیلت وہ ہے جو سرور کائنات خود اپنی طرف سے کسی کو عنایت فرمائے؟ پہلا سوال اس روایت سے متعلق. دوسرا سوال، اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کون سی فضائل ابو سفیان میں یہ روایت نقل کی ہے؟ صحیح مسلم نے اس سے کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ تیسری بات، کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حسن و جمال کو بیان کر کے کسی کو پیش کرے؟ کوئی باپ ایسا ہے؟ یہ تو تھا ابو سفیان سے متعلق. کیا واقعاً سرور کائنات نعوذ باللہ حسن پرست ہے؟ زلیخا کی تمام تر کوشش کے باوجود یوسف تو بھاگ جائے بلکہ ارادہ کرے قتل کا، اور خاتم الانبیاء صرف باتیں سن کر عاشق ہو جائے اور کہہ دے اچھا کوئی حرج نہیں ہے، تیار ہو گئے. تو کہتے ہیں کہ اس حدیث سے ابو سفیان کی کون سی فضیلت ثابت ہوئی؟ کیا اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ایک باپ اپنی بیٹی کے حسن و جمال کو بیان کر کے کسی سے اس کے نکاح کی خواستگاری کرے؟ نمبر 4، کیا رسول خدا ایسے ہی حسن پرست ہے کہ ابو سفیان کی بیٹی کے حسن و جمال کی باتیں سن کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور شادی بھی کر لی؟ روایت کا عجیب ترین پہلو یہ ہے. اب آئی اصل پہلو جس پر روایت کا عجیب ترین پہلو یہ ہے. فتح مکہ کے بعد ابو سفیان آ کے یہ ساری باتیں کر رہا. ظاہر فتح مکہ سے پہلے تو وہ مشرک تھا، تو اب کون سا مسلمان ہوا؟
فتح مکہ کے بعد، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کون سا مسلمان ہوا، یہیں سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اسی سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. جب سن 8 ہجری کے بعد سن 9 ہجری کا واقعہ ہے، سن 9 ہجری میں آ کر ابو سفیان نے مدینے میں خاتم الانبیاء کو پیشکش کی، میری بیٹی حسن و جمال میں یکتا زمانہ ہے، آپ ان سے شادی کر لیں. تو سرور کائنات نے بقول مسلم کے فرمایا کوئی حرج نہیں ہے. تو بنابر اس روایت کے گویا ام حبیبہ سے سرور کائنات نے شادی کب کی؟ سن 9 ہجری میں. اور یہی صحیح مسلم لکھتا ہے کہ صلح حدیبیہ جو سن 6 ہجری کا واقعہ، اس کی تجدید ختم ہو گئی تھی، اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب ابو سفیان آیا تو اس کی مدت بڑھانے کے لیے جب سن 7 ہجری میں ابو سفیان مدینہ آیا تو اس وقت وہ مشرک تھا. جب یہی مسلم لکھتا ہے جب آیا تو بیٹی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بیٹی نے دروازہ کھولا، باپ دروازے پر کھڑا، بند کر دیا. کہا بیٹی میں تمہارا باپ ہوں. بیٹی نے کہا نہیں، تو مشرک ہے، تو خاتم الانبیاء کے دروازے پر قدم بھی نہیں رکھ سکتا. تو سن 7 ہجری میں یہی مسلم کہہ رہا وہ بیوی تھی ابو سفیان کے مدینہ آنے سے پہلے، وہ سرور کائنات کے گھر پر، اور اس سے شادی سرور کونین کی ہجرت سے پہلے ہوئی ہے مکے میں. اس کا ایک لمبا واقعہ ہے. جب بخاری اور مسلم اور ترمذی سب لکھتے ہیں کہ اس کی شادی ہجرت سے پہلے سرور کائنات سے ہو چکی تھی، تو اب آپ یہ بتائیے آپ کے پاس معیار کیا ہے روایت کا کہ کون سی روایت صحیح ہے؟ آپ کی صورتحال، آپ کے مکتب کی صورتحال یہ ہے کہ جس سے مکے میں شادی ہوئی تھی آپ اس کو پھر سے گھسیٹ کے لا رہے اور دوبارہ سے شادی کرا رہے ہیں. صرف ابو سفیان کے لیے فضیلت گڑنے کے لیے یہ ایک واقعہ ہے. خاتم الانبیاء لیٹے ہوئے، بخاری لیٹے ہوئے، سرور کائنات اپنی زوجہ کے ساتھ، ابوبکر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عمر آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیٹے ہوئے، عثمان آتے ہیں، سرور کائنات اپنی اہلیہ سے فرماتے اٹھ جا، اپنی ٹانگیں چھپا لے. حیا کوئی چیز ہے؟ اگر دین نہیں ہے تو حیا کوئی چیز ہے؟ انسانیت کوئی چیز ہے؟ اگر یہی روایت آپ محمد ابن اسماعیل بخاری کے بارے میں کہہ دیں ممبر پر، جیسے علامہ ہلی رضوان اللہ تعالی علیہ نے جب فرمایا کہ میں جو جوتے لے کے آیا ہوں ممبر کے قریب اس کی وجہ ہے کہ میں مسافر ہوں، اگر میں جوتے وہاں اتار کے آتا تو کوئی چرا لیتا، اس لیے کہ پیغمبر کے جوتے تک تو چوری ہو گئے تھے. تو کہا پیغمبر کے جوتے کس نے چرائے تھے؟ جیسے کہا ابو حنیفہ نے، سب کھڑے ہو گئے مارنے کے لیے. یعنی ابو حنیفہ کا اتنا احترام ہے کہ اسے جوتا چور نہیں کہہ سکتے، کہیں گے تو حنفی سب اٹھیں گے مارنے کے لیے. خاتم الانبیاء کی اتنی بھی اہمیت نہیں ہے کہ اپنی اہلیہ کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں، وہ بھی ٹانگیں کھلی ہوئی. کون سا مکتب ہے، کون سا مذہب ہے، کون سا اخلاق ہے؟ کہاں ہے دین، کہاں ہے حیا؟ من لا حیا اللہ لا دین اللہ. جس کے پاس حیا نہیں ہے اس کا دین نہیں. یہ سرور کائنات کا ارشاد. کیوں پیغمبر خدا کو اس طرح، جب عثمان آئے، یہ روایت کیوں گڑی گئی؟ جب عثمان آئے تو خاتم الانبیاء نے فرمایا ٹانگیں چھپا لے. پریشان ہو گئے. ام المومنین نے کہا میرا باپ آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں تھی، وہ آ کے گفتگو کر کے چلا گیا. عمر آیا، آپ کو کوئی پریشانی نہیں. عثمان پر آپ اتنے کیوں تڑپے؟ تجھے نہیں پتا عثمان وہ ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں. صرف عثمان کی خاطر سرور کائنات کو یہاں تک لے کے آئے. صرف عثمان کی خاطر انک لعلی خلق عظیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. وہ پیغمبر علمہ شدید القویٰ، جسے شدید القویٰ نے خود تعلیم دی ہے. وہ پیغمبر کہ جس 1,24,000 انبیاء میں سے کوئی نبی، کوئی ملک اس مقام تک نہیں پہنچے جہاں تک میرے آپ کے پیغمبر گئے، جس کے بعد کائنات کے حدود ختم ہو جاتے ہیں. لا محدود کی ذات سے جو ذات متصل ہوئے وہ صرف خاتم الانبیاء کی ذات. آپ وہاں سے اٹھا کے اتنا گرا دیں، یہاں تک لے کر آپ کہتے ہیں کہ کیا اس سے آپ نے فضیلت بنا لی؟ کیا ابو سفیان کی فضیلت ہو گئی؟
یہ کہنے سے میری بیٹی سے شادی، کیا سرور کائنات نے واقعی شادی کر لی؟ کہتے ہیں کہ روایت کا عجیب پہلو یہ ہے کہ حضرت ابو سفیان کے ہر درخواست کو سوچے سمجھے بغیر قبول کیے جا رہے ہیں۔ ویسے بھی یہ بات ناممکن ہے کہ ابو سفیان رسول خدا سے اسلامی لشکر کی سالاری کی درخواست کرے، کیونکہ ابو سفیان جانتا تھا کہ مسلمان اسے اور اس کے بیٹے کو ناپسند کرتے ہیں۔ یہ روایت اس لیے بھی ناقابل قبول ہے کہ اس میں ایک خطرناک تاریخی غلطی موجود ہے، کیونکہ اہل سنت مورخین کے مطابق رسول اکرم نے ہجرت سے قبل ام حبیبہ سے نکاح کیا تھا۔ سارے مورخین متفق ہیں ام حبیبہ سے نکاح، ابو سفیان کی بیٹی تھی، ان سے نکاح ہجرت سے پہلے ہو چکا تھا، کیا تھا۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ یہ حدیث جھوٹی اور بنوں میں کی گھڑی ہوئی ہے اور سیاسی ہاتھوں کی کشمہ سازی ہے۔ مسلم بن حجاج نے اپنی صحیح میں لکھا، ایک دن ابو سفیان گروہ صحابہ کو دیکھنے کے لیے گیا۔ اس وقت بزم صحابہ میں سلمان فارسی، مسلم کی روایت، بزم صحابہ میں سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی موجود تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ کر ازراہ تعجب کہا کہ تلواروں نے ابھی تک اس دشمن خدا کا خاتمہ نہیں کیا۔ ایک روایت میں، یہ تو مکتبہ اہل سنت میں ہے کہ تلواروں نے ابھی تک اس دشمن خدا کا خاتمہ نہیں کیا، تو گویا سلمان فارسی، بلال حبشی، صہیب رومی کی نظر میں ابو سفیان اب بھی مشرک ہی تھا۔ تین صحابہ ایک طرف ہے، ایک طرف ابو سفیان ہے، تینوں صحابہ کہہ رہے ہیں اس دشمن اسلام کا خاتمہ تلواروں نے اب تک نہیں کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا، مسلم، صحیح مسلم، تو ابوبکر وہاں موجود تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسے الفاظ قریش کے بزرگ اور سردار کے متعلق کیوں کہہ رہے ہو؟ چونکہ ظاہر ہے، اب آپ غور کیجئے، تعصب، عربی تعصب، چونکہ سلمان عربی نہیں ہے، صہیب بھی رومی ہے، عربی نہیں ہے، بلال بھی عربی نہیں ہے، حبشی ہے، تو اب ابوبکر اٹھ کے کہتے ہیں کہ تم قریش کے ایک بہت بڑے سردار کی تم توہین کر رہے ہو، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ یہ انہوں نے ان سے کہا کہ تم ایسے الفاظ قریش کے بزرگ اور سردار کے متعلق کہہ رہے ہو۔ پھر ابوبکر رسول خدا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا ابوبکر سے، رسول خدا نے جب سرور کونین کی بارگاہ میں ابوبکر نے جا کر سلمان فارسی، صہیب رومی اور بلال حبشی کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ، ابو سفیان آ رہا تھا، ان کو دیکھ کر انہوں نے یہ کہا، تو سوال یہ ہے کہ ابو سفیان کو کہا تھا، ابو سفیان کو کہا تھا، ظاہر ہے دل کو دل سے، ایک عام اصول ہے، ابو سفیان کو کہا تجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے جب تو واقعاً مسلمان ہے، تو تجھے اس سے کیا تکلیف؟ اب آپ دیکھیے، تو میرے الفاظ تھے، سرور کائنات نے کیا فرمایا، سرور کونین نے ان کی شکایت پر کیا فرمایا؟ ابوبکر رسول خدا کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں سارا واقعہ بیان کیا۔ رسول خدا نے فرمایا، خبردار، جملہ یہ، خبردار، ابو بکر سلمان و بلال و صہیب کی شکایت نہ کر، خدا تجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ جملے خدا، صحیح مسلم، خدا تجھ سے ناراض ہوگا۔ تو جس شخص نے سلمان و حضرت بلال و حضرت صہیب کی شکایت کی، اس پر سرور کائنات نے فرمایا، خبردار، خدا تجھ سے ناراض ہوگا۔ اس روایت کو یہاں رکھیے۔ اب آئیے سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خدا اور رسول سے آگے نہیں بڑھو، ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، دیکھو اپنی آواز کو میرے پیغمبر کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اگر تم نے اپنی آواز، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم بعضا، میرے پیغمبر کی بارگاہ رسالت میں جس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے جہر، یعنی انتہائی بد تہذیبی سے گفتگو کرتے ہو، میرے پیغمبر کی بارگاہ میں اس طرح سے گفتگو نہیں کرو۔ سورہ بارکہ حجرات ابتدائی آیت، اس طرح سے گفتگو نہیں کرو۔ اگر تم نے یہ گفتگو کی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے اعمال مٹ جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو یہ آیت
جلال الدین سن 900 ہجری کا عظیم ترین مفسر در منصور جلد سوم تیسری جلد سورہ حجرات کی تفسیر، یہ آیت کس سلسلے میں اتری ہے؟ کس کے بارے میں؟ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں. چونکہ جہاں جس قبیلے کے لوگ آتے تھے اسلام قبول کرتے تھے تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبیلے کے سردار کی شخصیت سے اسلام کے لیے فائدہ اٹھاتے تھے. اس کی سرداری کو اس شرط پر باقی رکھتے تھے کہ اب تو اسلام کے لیے خدمت کر لے. جس قبیلے نے اسلام قبول کیا اس کے 2 سردار تھے. ایک سے ابوبکر کی، جلال الدین سیوطی در منصور جلد 3، ایک سے ابوبکر کی دوستی تھی، دوسرے سے عمر کی دوستی تھی. عمر نے سفارش کی، یا رسول اللہ اس سردار کو آپ اپنا نمائندہ، ظاہر ہے اب خاتم الانبیاء کا نمائندہ بننا وہ تو ایک شرف ہے دین و دنیا دونوں میں. تو انہوں نے کہا، سفارش کی حضرت عمر نے کہ ان کو آپ نمائندگی دیں. حضرت ابوبکر نے بڑھ کے کہا، یا رسول اللہ نہیں، ان کو نہیں دیں، ان کو دیں. جب دونوں میں ٹکراؤ، خاتم الانبیاء کے سامنے دونوں میں ٹکراؤ ہوا تو در منصور جلال الدین سیوطی تفسیر حجرات، سورہ حجرات، یہ آیت سورہ مبارکہ حجرات کی آیت لکھتے ہیں اس حد تک بڑھ گئی کہ یعنی ایک دوسرے کے دست و گریباں ہونے کی حد تک بات آ گئی. ابوبکر نے کہا تو میری مخالفت کرتا، عمر نے کہا نہیں تو میری مخالفت کرتا. جب تو میں کی خاتم الانبیاء بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کی حد تک آئی، فوراً آئی آیت اتری، خبردار میرے پیغمبر کے سامنے بدتمیزی سے گفتگو نہیں کرو. تو جو ابھی تک جنہوں نے پیغمبر کی بارگاہ میں گفتگو کی تہذیب نہ سیکھی ہو، کہاں سے دیندار ہوئے؟ کہاں سے دیندار ہوئے؟ ابھی تک جن کی شان میں آیات نازل ہو رہی کہ خاتم الانبیاء کے سامنے گفتگو اس طرح سے نہیں کرو، کس بنا پر آپ اس ایسی شخصیت بنا کر آپ مسلمانوں کے سر پر سوار کر رہے ہیں؟ کیوں کر رہے ہیں؟ جب اخلاق یہ ہو تو اب شہزادی جو تڑپ کر ہوتی ہے، میں نہیں جاتا شہزادی کے خطبے پر، 2 جملے اس کے اور مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اس کے بعد مصائب تو آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کہتے ہیں ہاں سرور کائنات نے فرمایا، اے ابوبکر خبردار، صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ باب من فضائل صہیب و سلمان و بلال جلد 4 صفحہ 1947 حدیث نمبر 2504. چونکہ انٹرنیٹ پر گفتگو جا رہی ہے، ریکارڈ پر رہے، حدیث نمبر 2504 صحیح مسلم. سابقہ روایت کی طرح اس روایت سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ ابو سفیان کو لائق احترام ہی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ سارے صحابہ اس بات پر متفق تھے. جب بھی اس کو دیکھتے تھے آپس میں کہتے تھے دشمن اسلام آ گیا، دشمن اسلام آ گیا، دشمن پیغمبر خدا آ گیا. تو اب یہی جس کی نسل آگے چلتی ہے تو آگے جا کر معاویہ کی فضیلت میں ایک روایت نقل کرتے ہیں. معاویہ کی فضیلت یہ کیوں شیعہ ہوا؟ کہتا میرا دل خون ہو رہا، خون، میرا دل چاہتا کہ میں واقعا دل کو نکال کے سامنے رکھ دوں کہ یہ کیا ہوا تاریخ اسلام کے ساتھ. جنہیں قرآن کریم نے جس کو شجرہ ملعونہ کہا تھا، ان کی فضیلت میں روایتیں فقیہوں نے اور عالموں نے ان کی فضیلت میں روایتوں کو جمع کیا. کہاں سے جمع کیا؟ جب ہم تلاش کرتے ہوئے جاتے ہیں سرور کائنات کی زندگی تک تو ان کی فضیلت تو کیا ان پر لان ملتی ہے انہی کتابوں میں. عجیب بات یہ ہے، بس ایک روایت عبداللہ ابن عباس کو بھیجا سرور کائنات نے. یہ صفحہ میں آپ کو بتا دوں، روایت نقل کرنے سے پہلے جب آپ لے لیں تو دیکھیے گا صفحہ 69 170، یہ صالح الوردانی کی کتاب فریب، صفحہ 170. عبداللہ ابن عباس بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، عبداللہ ابن عباس کو بھیجا جا کے معاویہ کو بلا لے مدینے میں. عبداللہ ابن عباس گئے، جب دیکھا معاویہ کو آواز دی کہ سرور کائنات بلا رہے ہیں، کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. واپس آئے، کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہا ہے. ظاہر ہے کہ آئین اسی وقت تو سرور کائنات نہیں بھیجیں گے، انک لعلی خلق عظیم. ایک عرصے کے بعد پھر اس کو بھیجا کہ اب جا کے بلا لو. گئے تو تب بھی کھا رہے تھے، پلٹ کے آئے کھانا، اب جب آواز دی کہا میں کھانا کھا رہا ہوں. جب آ کے کہا یا رسول اللہ وہ کھانا کھا رہا. تیسری بار جب بلایا تو بھی کھانا کھا رہا تھا. تب سرور کائنات نے فرمایا اللہم لا اشبہ بطنہ، اے پروردگار کبھی بھی اس کا پیٹ نہ بھرے. تو اچھا اب سرور کائنات تو یہ فرمایا، اب کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ اس سیدھی سی بددعا نے معاویہ کے بے خواہوں کو بڑا پریشان کیا اور انہوں نے اس کی تعویلیں کی. چونکہ
اسی روایت کی بنیاد پر تو اس کو بیچارے کو امام نسائی کو شہید کر دیا گیا تھا. اسی بنا پر سن 303 میں اسی روایت کی بنیاد پر جب آقا مولا کائنات صلی اللہ علیہ کی خصائص سے علی بن ابی طالب کے نام سے کتاب لکھی. جب شام پہنچے تو ان سے شامیوں نے کہا تو نے علی کی شان میں کتاب لکھی ہے, معاویہ کی شان میں بھی کوئی کتاب لکھ لے. تو انہوں نے کہا معاویہ کی شان میں تم تلاش کر کے کوئی روایت لے آؤ, میرے پاس جو روایت ہے وہ یہی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرے, چاہتے تو اس کو 10 دفعہ لکھ کے کتاب تشکیل دے سکتا ہوں. اس پر ممبر سے 303 سن 303 ہجری میں ممبر سے گھسیٹ کے اسی وقت ان کو مارا, اور اتنا مارا کہ بیچارے مکے کی طرف چلے راستے میں شہید ہو گئے. پہلا اہل سنت کا عالم ولایت علی پر شہید ہونے والا شہید ہوا 303 ہجری میں. امیر المومنین کہتے ہیں, صالح الوردانی کہتے ہیں کہ اگر یہ دعا ہوتی, اچھا پہلے تو یہ دیکھیے مسلم نے یہ روایت نقل کی, یہ روایت نقل کرنے کے بعد اس روایت کی تعویل کیا کی ہے, وہ لطف کی بات. اس سیدھی سادھی بددعا نے معاویہ کے بہخواہوں کو بڑا پریشان کیا, اور انہوں نے اس کی تعویلیں کی, اور اس سلسلے میں بعض علماء کی روش انتہائی تعجب انگیز ہے. انہوں نے اس بددعا کو معاویہ کے لیے دعا بنا دیا. وہ کیسے؟ کہا کہ رسول خدا نے اصل میں در حقیقت جو سرور کائنات نے فرمایا کہ خدا ان کا پیٹ نہیں بھرے, تو سرور کائنات کا ہدف یہ تھا کہ ان کے کھانے کی اشتہا بڑھتی رہے. اچھا, یہ انہوں نے ان الفاظ سے در حقیقت معاویہ کے اشتہائے طعام کے لیے دعا فرمائی تھی, یہ بد دعا تھوڑی ہے. اور حضرت کا مقصد یہ تھا کہ اس کی اشتہا ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور مرنے تک کھا کھا کے پیٹ پھٹ گیا مگر پیٹ بھرا نہیں. یہ واقعاً اب کہتے ہیں کہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ مسلم نے اس حدیث کو اپنی کتاب کی جس فصل میں لکھا اس کا عنوان دیکھیے, اس صحیح مسلم کا عنوان دیکھیے, جہاں اس روایت کو لکھا اس کا عنوان دیکھیے. اس کا عنوان اسی طرح قائم کیا کہ ان اشخاص کا باب جن پر رسول خدا نے لعنت اور نفرین کی یا انہیں سب و شتم کیا, وہ سب و شتم کے لائق نہ تھے. صحیح مسلم یعنی پیغمبر خدا نے ان پر لعنت بھیجی جبکہ وہ لعنت کے مستحق نہ تھے. ان کو برا کہا پیغمبر خدا نے جبکہ وہ برے. کون سا مذہب ہے آپ کا؟ کون سا مکتب ہے آپ کا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ حشر, ما آتاکم الرسول فخذوہ, جو تمہیں رسول دیں اسے لے لو. وما نہاکم عنہ, جس چیز سے تمہیں روک رہے ہیں اسی مقام پر فانتہوا, رک جاؤ. یہ ہے. اور وما ينطق عن الهوى, وہ سورہ حشر کی, یہ سورہ نجم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کو کیا کیا شبلی نعمانی نے؟ دو تقسیم کیا پیغمبر کی زندگی کو. کیا کیا؟ پیغمبر کی زندگی کے دو حصے, بس اس پر میری گفتگو ختم. پیغمبر کی زندگی کے دو حصے, ایک نبوت کی زندگی ہے, ایک عام بشری زندگی. نبوت کی زندگی جب وہی نازل ہوتی ہے تو پیغمبر ہیں, اس وقت وہ معصوم ہے, وہ خدا کی اجازت کے بغیر, خدا کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کہہ سکتے. نزول وحی کے وقت قرآن کریم نے اسی لیے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, اس کا تعلق نزول وحی سے. وحی کے وقت وہ پیغمبر ہیں, اور وحی کے نزول سے پہلے یا وحی کے نزول کے بعد عام بشر ہے ہماری طرح. تو عبد الکریم مشتاق نے جو کہا وہ تو میں کل عرض کروں گا, مگر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس شبلی نعمانی اور اسی طرح سے کچھ اشارے غزالی کے ملتے ہیں. کیا واقعاً پیغمبر کی زندگی دو ہے, ایک عام بشری زندگی, ایک نبوت کی زندگی. تو اس کا مطلب یہ ہوا آپ نزول وحی کے وقت پیغمبر مان جائیے اور اذان میں ان کا نام لے لیجئے, اور اگر اذان کا وقت ہو چکا ہے وحی نازل نہیں ہو رہے تو پیغمبر تو ہے نہیں, ان کا نام نہیں لیجئے. یہ ہوا ایک سوال. دوسرا سوال, جب اگر پیغمبر کی زندگی دو تقسیم ہے, صرف نزول وحی کے وقت وہ نبی ہیں, پیغمبر ہیں, معصوم ہیں, اس کے بغیر وہ عام انسان ہے, تو ایسی صورت میں میں قرآن کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ لا رد ولا یبسل, وہ قرآن جس نے میرے نبی کے کسی زندگی کے حصے کو انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. قرآن نے اس موضوع پر کیا کہا؟ اب واقعاً یہ آیت میری سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں قرآن کریم نے کہا
वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, ये मोहम्मद नहीं है सिवाय इसके कि वो रसूल है। जागे रसूल, उठे रसूल, बैठे रसूल, सोए रसूल, गुफ्तगू करे रसूल, खामोश रहे रसूल, वो जाए रसूल, वो आए रसूल, किसी को निकाले रसूल, वो किसी पर लानत भेजे रसूल, किसी पर दुरूद भेजे रसूल है वो। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही, वमा मोहम्मद नफी से, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला और मा जब नफी के लिए आते हैं, किसी सिफत की नफी के लिए आते हैं, तो यहां वमा क्यों नहीं कहा खल्लाक आलम ने मोहम्मद और रसूलुल्लाह, जैसे दूसरी जगह आयत आई है, ये आयत मोहम्मद और रसूलुल्लाह, वल्लज़ीना माहू अहिब्बा अलल रहमान बैनहुम अशिद्दाउन अलल कुफ्फार रहमान बैनहुम, वहां कह दिया कुरान करीम ने। बस यहां एक जुमला कि मोहम्मद नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, सिर्फ रसूल है, दुरुस्त रसूल। वमा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है, सिर्फ रसूल है। नहीं है, क्या नहीं है। यहां पर मैं रुक जाता हूं 10 मिनट। वाकई मुझे अफसोस है इतने बड़े मजमे में इस सईद बुजुर्गवार का कर्जा अदा न हो। आपसे दरख्वास्त करता हूं, मसाइब की शबें शुरू हो रही, जिनको दे रहे हैं उनकी बारगाह में दे रहे हैं, जिनके लिए आप जमा हुए हैं, मदद कीजिए, थोड़ी मदद कीजिए, इस इदारे की मदद कीजिए। आप सब भेजे कहां हैं लोग, तो आप जल्दी जल्दी मदद कीजिए ताकि मैं अपने तसलसल को जल्दी आ जाओ बेटे। हमारे बुलंद नारे सलावत। तमाम हाजिर मोमिनीन की तौफीकात में इजाफे के लिए बुलंद तर सलावत। बराए खुशनूदी जनाब इमाम ज़मान बुलंद तर सलावत। 7वीं मुहर्रम है, आका इमाम हसन मुश्तबा की बारगाह में उनके लाल की खातिर आप इस इदारे की मदद कीजिए ताकि इसका कर्जा भी अदा हो और आज़ादारी तो खैर वो तो कायम दायम रहेगी, जो इसके ऊपर कर्जा है वो अदा हो जाए। तो आप अगर इतने बड़े मजमे से हर मोमिन मोमिना $10 भी देंगे तो मैं नहीं समझता हूँ कि 3000 होंगे। तो बहरहाल जो दे रहे हैं उनके लिए, उनकी रिस्क में बरकत के लिए बावाज़ बुलंद दुरूद भेजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार शहज़ादी कौनैन के लिए जो मोमिनीन व मोमिनात आगे बढ़ कर मदद कर रहे हैं, मेरे माबूद तुझे शहज़ादी कौनैन की इस्मत व अज़मत व तहारत का वास्ता है। इनकी और इनके बच्चों को दीन और दुनिया दोनों में इज़्ज़त व वक़ार से नवाज और दामने अहले बैत से हमेशा इनको उस नेमत उज़्मा से मुतमस्सिक रख। बावाज़ बुलंद एक सलवात भेजिएगा। जी हाँ, कुरान करीम का इरशाद वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद नहीं है। नहीं है क्या मतलब? यानी मुसलमानों, तुम जो सोचते हो, तुम जो समझते हो वो नहीं है, तुम जो फिक्र करते हो वो नहीं है, ये सिर्फ मेरे रसूल है। नफी इस चीज की है, वरना नफी से शुरू क्यों हो रहा? वमा मुहम्मदुन, वो जो तुम समझते हो वो नहीं है। वाकई अगर वही होते जो मैं समझता हूं, मैं देख रहा हूं, तो
پروردگار عالم خاتم الانبیاء سے بھی اسی طرح سے خطاب کرتا ہے جس طرح سے سابق انبیاء سے خطاب کیا. آدم سے کہا یا آدم، اے آدم اسکن انت وزوجک الجنت، چلا جا تو تیری بیوی جنت میں بس لے. کہیں پورے قرآن میں یا نوح یا ابراہیم آپ 10 دفعہ سن چکے، پورے قرآن میں یا محمد نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ خاتم الانبیاء پروردگار عالم نے درست ہے کہ انبیاء الہی کو نور سے خلق کیا ہے، مگر خاتم الانبیاء وہ نور ہے جس کے سامنے انبیاء کے نور نے بھی سجدہ کیا. کون ہے؟ یعقوب. کیوں سجدہ کرے یوسف کو؟ میں عرض کروں چونکہ انوار الہی میں بھی فرق ہے. ایک نور سے گزرتے ہیں فرشتے، ایک نور پر جا کر نہیں فرشتے بھی نہیں گزر سکتے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عظیم ہستی جس کا خدا نام لینا گوارا نہ کرے، محبت و عظمت و جلالت کی وجہ سے جب بھی پکارے یاسین اے سید و سردار، طٰہٰ یا ایھا المزمل، یا عہدے سے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. عہدے سے، لقب سے، پیار سے، محبت سے. اور میں عرض کر چکا، امیر المومنین سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں اہل کوفہ سے، جو شروع میں نے عرض کیا اہل کوفہ سے سوال کیا کون سی آیت ہے قرآن کی جس نے تمہیں مغفرت کی تسلی دی ہے، جہاں سب پریشان ہوں گے مالک یوم الدین، اس یوم الدین میں تمہاری پریشانی کے لیے تسلی کی آیت کون سی ہے؟ سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 25. ایک صحابی نوٹ کے کہا کوفے میں جو کہتے ہیں قل یا عباد الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. میری امت، میری مخلوق سے کہہ دیجئے میرے حبیب کہ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے مایوس نہ ہو، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا، تم مجھ سے دور نہ ہو. یہ آیت تسلی دے. امیر المومنین نے فرمایا بے شک مسلمان، عام مسلمانوں کے لیے یہی آیت ہے، مگر ہم اہل البیت کے لیے قرآن میں باعث افتخار ایک آیت ہے. سب کے سر اٹھے، کہا یا امیر المومنین اہل البیت کے لیے وہ کون سی آیت ہے جو باعث افتخار؟ سورہ مبارکہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من ولسوف یعطیک ربک فترضی. میرے حبیب ساری خدائی تجھے دوں گا تاکہ تو راضی ہو. ہمارے لیے باعث افتخار ہے یہ امیر المومنین کا ارشاد. بس میں اسی پر آپ غور کیجئے، میں ساری خدائی دوں گا، خدائی قدرت، ملکیت، رزق، حیات، ممات. آپ آئیے، کل میں آقا علی اصغر پر میں نے 2 جملے عرض کیے. ایک روایت مفاتی کے حاشیے میں ہے، یہ 30 ملین 40 ملین یہ جو جا کے اس دروازے سے مانگتے ہیں، مثلا فرض کے لیے 1 سال مانگا، 2 سال مانگے، 1400 سال سے تسلسل کے ساتھ آقا حسین کے دروازے سے مانگ رہے ہیں. کچھ مل رہا ہے جا رہے ہیں یا ایسے ہی جا رہے ہیں؟ کچھ مل رہا ہے، کچھ مل رہا، اور کچھ نہیں، بہت کچھ مل رہا. سامنے، میرے سامنے کی بات ہے، کل میں باب الحوائج کے سلسلے میں عرض کروں، میرے سامنے کی گزشتہ سال چہلم میں سامنے کی بات ہے کہ اندر جاتے ہوئے کرسی پر فلج پورا فالج، حرکت نہیں، صرف سانس ہے. 1 گھنٹے کے بعد باب الحوائج کے دروازے سے چل کے آ رہی خاتون. دنیا ٹوٹ رہی ہے. کینسر کا مریض، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، لے کے آئی ہے اولاد، باب الحوائج کے حوالے کیا. عباس اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو بابا کے پاس جاؤں گا، میں بابا کے پاس جاؤں گا، چونکہ آقا حسین نے آپ کو باب الحوائج کا لقب دیا. 2-3 گھنٹے کے بعد کینسر کا مریض اٹھ کے چلا آ رہا، آنکھوں میں آنسو ہیں، زبان پر یا عباس ہے. آج امام حسن کے اس لال کا ذکر ہے کہ جس پر آقا حسین 2 دفعہ زمین پر گرے ہیں. ساری خواتین عصمت و طہارت ہر شہید کو تیار کر رہی تھی اس روایت کے مطابق جس میں کہا گیا کہ حضرت ام لیلہ کربلا میں موجود تھی. چراغ روشن کیے، ہاتھ میں چراغ لیے ہوئے آقا علی اکبر کو سامنے بٹھا کر
جب خیمے کے دروازے سے گزر رہے تھے دیکھا حضرت ام فروا سارے